پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک اور ویڈیو، جی ہاں، ہوا یہ ہے کہ اب جو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ کس 1 2 کر کے لوگ اس طرح ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور آج میری نظر سے میرے ہاتھ 3 ویڈیو گزری ہیں، اور جن لڑکیوں کی تصویریں دی ہوئی ہیں میں سوچ رہا تھا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، کون اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس طرح سوشل میڈیا پہ جب یہ لڑکیاں بدنام ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ زیادہ غریب گھرانوں کی ہوتی ہیں۔ والدین بڑی مشکل سے انہیں اس طرح یونیورسٹیوں میں بھیجتی ہیں، وہاں پہ ظاہر اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو یہ بچیاں کیونکہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے 18 سے 24 25 سال تک کی، 15 سے 16 سے بھی لگا سکتے، 16 سے 24 25 سال، لڑکا ہو یا لڑکی ہو بھٹک جاتے ہیں۔ مگر آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جس طرح یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں اس سے ہمارے معاشرے کو کیا پیغام جاتا ہے، ہمارے جو بچے ہیں ان کو کیا میسج جاتا ہے۔ یہ جو ویڈیو میرے پاس ہے، سیف ہے میرے پاس، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، اور وہ لڑکی کو اسی طرح غلط جگہ پہ ہاتھ لگا رہا ہے، اور پھر کیا وہاں پہ ہوا آگے کی ویڈیو جو ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے وہاں۔ اب یہ سب کچھ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، مذہب کے نام پہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ مذہب کی تعلیم دینے آتے ہیں وہ خود ہی اس میں ملوث ہے، وہ خود ہی لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، بچیوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک جو سسٹم چل پڑا ہے، میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی، کتنی بچیوں کی زندگی یہ برباد کرے گا، کہاں پہ آ کے رکے گا، یا رکے گا بھی یا نہیں رکے گا۔ کیونکہ اب کل کی ایک نئی جو چیز سامنے آئی ہے کہ یہ صرف اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے، اور یونیورسٹیوں کے بھی نام آنے شروع ہو گئے، اور یہ وہ بشیر چیمہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے بیٹے کو بچانے کے چکر میں یہ سارا کچھ ہوا۔ پاکستان میں وہ ڈیرا ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، کسی کی بچی کو بلیک میل کرے، کسی کی بچی کو نشہ لگا دے، اس کو بچانے کے لیے ہم اپنے قوانین بدل دیتے۔ آپ نے دیکھا پچھلے 14 ماہ 15 ماہ جب سے یہ چوروں کا ٹولہ آیا، صرف قوانین بدلے جا رہے ہیں، اب یہ قانون بدل دو، اب یہ قانون بدل دو، ان کی کرتوتیں نہیں بدلی، قوانین بدل دی۔ اسی طرح یہ وڈیرے جو ہے جگیردار ہیں، میں نے تو پہلے دن آپ کو کہہ دیا تھا، ابھی میرے پاس یہ اطلاع نہیں تھی لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ ہیں اس میں ملوث، اب آنے شروع ہو گئے نام، ابھی یہ رکیں گے نہیں نام۔ اچھا، یہ جو ویڈیو میں نے دیکھی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ سامنے قرآن مجید پڑھا تھا، اور جو کام وہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ یہ جو لوگ بچوں کو تعلیم کے لیے وہاں بھیجتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی بدل جائے، ان کی زندگی برباد ہو جاتی، ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے بھی، میں کئی دفعہ آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے، وہاں بھی حالات ہمارے ٹھیک نہیں، مگر اس کو کوئی ٹھیک کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں جو اس کو ٹھیک کر سکے، نہ آپ کا کوئی حکمران ہے، نہ کوئی فوجی ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی جج ہے، کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے، اور آپ کو ملنا بھی نہیں، کیونکہ یہ جو ٹھیک کرنے والے کہ ان کا اپنا زیادہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، ان کا زیادہ کھانا خراب ہوا ہوا ہے، یہ کیا کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ تو کر ہی نہیں سکتے ٹھیک، کیونکہ ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اپنی تربیت ضروری ہے، اپنے حالات ضروری ہے، اپنا سسٹم ضروری ہے، مگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو جناب، اپنے بچوں کو ابھی سے ایسی جگہ سے اٹھا لیں، نہیں چاہیے ایسی تعلیم، نہیں چاہیے ایسی تربیت جو وہ کی جا رہی وہاں پہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ 20 لڑکیوں کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، وہ پریشان کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے
تو اپنے بچوں کو بہتر یہ ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکیوں سے پڑھے، ٹھیک ہے، پھر بھی ماں نظر رکھے، باپ نظر رکھے، چلیں ٹھیک ہے، اگر خواتین پڑھانے آ رہی ہیں تو خواتین کا کام ہے کہ وہاں پہ جو لڑکی کی ماں ہے وہ بھی نظر رکھے۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ آن لائن قرآن مجید پڑھائیں، پھر بھی اسپیکر کھول کے پاس بیٹھے، کیونکہ یہ ایک چیز ذہن میں رکھے، یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، جگیردار ہے، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ غریب کی زندگی برباد رہے، یہ آٹے کی لائنوں میں لگا رہے، یہ ذلیل و خوار ہوتا رہے، اور اسی وجہ سے ان کی بادشاہت قائم رہتی، یہ ہے ایک بڑی وجہ۔ یہ اپنی بادشاہت چھوڑنا نہیں چاہتے اور آپ کی زندگی بدلنا نہیں چاہتے، بدلے گی کیسے؟ کیونکہ ان کو چسکا پڑ چکا ہے۔ تو جناب ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، جو بچے مدرسوں میں آپ نے ڈالے ہوئے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو بچیاں ہیں یہ فوری طور پہ ایسی یونیورسٹیوں سے اٹھا لی جائیں، اور جتنی جلدی ہو سکے ان کا کوئی علیحدہ بندوبست کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، اب میں کہوں گا ایجنسیاں دھیان رکھیں، ایجنسیوں کے خود لوگ اس میں شامل ہیں، وہ تو خود حرام خوری میں ایک نمبر پہ جا رہے ہیں اس وقت، بندے غائب کرنے میں ایک نمبر پہ، کون ادھر رکھوالی کرے گا؟ اسی وجہ سے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے پاکستان کو لوگ خیر بات کر رہے ہیں کہ یہاں ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے، ہماری نسل برباد ہو جائے گی۔ اب سارے لوگ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، کیسے دوسرے ممالک میں جائیں گے؟ تو جناب یہ میں نے آپ کو مختصر سی چیزیں بتا دی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے لیے تو تکلیف برداشت کر سکتا، اپنے بچوں کے لیے نہیں کر سکتا، کوئی بھی ماں باپ ہے۔ میں کل ہی ایک جگہ پہ تھا، یورپ میں کہیں پہ، تو ایک دوست مل گئے، تو میں کہ یار یہ میں بچوں کے لیے آیا ہوں اتنی دور کسی کام کے سلسلے میں، کوئی ضروری بھی نہیں تھی کہ کسی طرح ہم اپنے بچوں کو خوش رکھ سکیں، خواہش ہوتی نا ہر ایک کی، اسی طرح وہ بھی کہتا ہے یار میں بھی اسی طرح لگا رہتا ہوں، آپ اچھا پہنیں یا اچھا کھائیں نہ کھائیں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اچھا پہنے، اچھا کھائے۔ جب کوئی بچہ اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، کوئی اپنا ایسا کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے یا بچی بنتی ہے، تو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں فخر سے بلند ہوتے ہیں اس وقت کہ ہمارے بچے نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ مزدور کے بچے دیکھ لے، وہ خود مزدوری کر رہا ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے میرا بچہ میری بچی جو ہے وہ لائق نکلے، اس کو مزدوری نہ کرنی پڑے، یہ کوئی بہتر زندگی گزار سکے، جس طرح میں تکلیف سے گزار رہا ہوں وہ تکلیف اس پہ نہ آئے۔ ہر ماں باپ کا یہی سپنا ہوتا ہے، ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے، مگر جب آپ یہاں سے رزلٹ آتے ہیں آپ کے، جس طرح آپ یہ یونیورسٹی کی 5500 لڑکیاں، یہ تو ایک ویڈیو ایک موبائل میں 5500 ویڈیو، پتہ نہیں وہ کتنی ویڈیو بنی ہے، اور یہ ابھی خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ کہاں یہ ویڈیو جاتی تھی، کہاں یہ بیچتے ہیں، کہاں بلیک میل کر کے لڑکیوں کو پھر وہ غلط کام کر کے ان کی ویڈیو پھر فروخت ہوتی ہے۔ تو جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر اور روشن ہو، تو پھر آپ کو بچوں پہ سخت نظر رکھنی پڑے گی، نگرانی کرنی پڑے گی۔ اب موبائل فون جس بچے کے ہاتھ میں، ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ایک منٹ میں فرقی ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں، ماں باپ تو وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتا۔ یہاں پہ تو ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جس کے موبائل کی بیل باج جائے تو اس کو بند نہیں کرنی آتی، وہ بھی بچوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ بیل کیسے بند کرنی ہے۔ تو یہ کیونکہ والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے پڑھ جائیں، اب بچے جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو جو کچھ مل رہا ہے وہ بچوں کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ ہمارے مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا کہ جو کچھ بھی ہو سکے اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہیں، بچیوں کے ساتھ جو ماں ہے وہ بھی اس طرح رہے جیسے دوست ہے، اور انہیں یہ ہمارا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم بتاتے نہیں ہیں اور بچے باہر سے سیکھتے
ان کو بتائیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ باہر سے بھی تو اس نے انٹرنیٹ میں سیکھنا ہے نا۔ آپ کو جب شرم آئے گی تو باہر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ ہر چیز دوستانہ ماحول میں بتائیں اور ان کو کوشش کرے کہ ایسی یونیورسٹیوں میں نہ بھیجیں، ایسی تعلیم سے ان پڑھ بہتر ہے میرے خیال میں۔ مختصر بتا دیا، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر